السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سورہ مائدہ مدنی صورت، 7ویں سپارے کا تیسرا رکوع، آیت نمبر 95۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقتلوا الصید وانتم حرم ومن قتلہ منکم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام۔ اے ایمان والو، تم حالت احرام میں شکار نہ مارو، اور جس نے دیدہ دانستہ شکار مارا تو اس کا بدلہ مویشیوں میں سے اسی شکار کے ہم پلہ جانور ہیں، جس کا فیصلہ تم میں سے 2 عادل آدمی کریں، اور یہ جانور کعبہ لے جا کر قربانی کیا جائے، یا چند مسکینوں کو کھانا کھلانا یا اس کے برابر روزے رکھنا اس کا کفارہ ہے۔ یہ اس لیے کہ وہ اپنے کام کی سزا چکھے۔ جو کچھ اس حکم سے پہلے ہو چکا اسے اللہ نے معاف کر دیا، اور جو اب اس کا ادا کرے گا اللہ اس سے بدلہ دے گا، اور اللہ تعالیٰ غالب ہے، بدلہ لینے کی طاقت رکھتا ہے۔ جی، 2 معتبر اور منصف مزاج یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سا جانور اس شکار کردہ جانور کے بدلے میں اسی کی جنس سے اور اسی کی قیمت کے برابر ہے۔ یہ جانور کعبہ لے جا کر ذبح کیا جائے گا، اور کفارہ دینے والا خود اس سے کچھ نہیں کھا سکتا، اور اگر ایسا جانور میسر نہیں آتا تو 2 عادل یہ فیصلہ کریں گے کہ شکار کردہ جانور کی قیمت کیا ہے، اس قیمت کا غلہ لے کر یا مسکینوں کو کھانا کھلا دیا جائے، یا وہ غلہ ان میں تقسیم کر دیا جائے۔ نیز یہ فیصلہ بھی انہی پر منحصر ہوگا کہ اتنے غلے سے کتنے مسکینوں کو روزہ رکھایا جا سکتا ہے، یا ایک مسکین کو کتنے روزے رکھائے جا سکتے ہیں۔ دانستہ شکار کرنے والا کفارہ کے طور پر اتنے ہی روزے بھی رکھے گا۔ رہی یہ بات کہ اگر کسی نے بھول کر شکار کر لیا یا غلطی سے اس کا تیر شکار کو جا لگا تو کیا اس پر بھی یہ کفارہ ہے؟ بعض فقہا ایسے قتل خطا اور عمد میں کوئی فرق نہیں کرتے، لیکن آیت میں متعمدن سے یہی معلوم ہوتا ہے کہ قتل خطا پر کفارہ نہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح ایک اختلاف یہ بھی ہے کہ اگر شکار کا جانور مرا ہوا نہیں بلکہ صرف زخمی ہوا ہے تو کیا اس پر بھی کچھ کفارہ ہے؟ آیت سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ کفارہ صرف قتل کی صورت میں ہے، تاہم بعض فقہا اس بات کے قائل ہیں کہ زخم کی نسبت سے اس کا بھی کفارہ لازم ہے، کیونکہ اس نے یہ کام عمدن کیا ہے۔ نیز ایک اختلاف یہ ہے کہ آیا شکار کی طرف اشارہ کرنے والا یا اس کام میں مدد دینے والوں پر بھی کچھ کفارہ ہے، کیونکہ سنت میں ان کاموں سے بھی باز رہنے کا حکم ہے، اور مندرجہ بالا حدیث ابو قتادہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان پر بھی کفارہ پڑنا چاہیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ البتہ 5 جانور ایسے ہیں جنہیں حالت احرام میں بھی اور حرم میں بھی مارا جا سکتا ہے۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 5 جانور ایسے ہیں جن کے مار ڈالنے میں کوئی قباحت نہیں: کوا، چیل، چوہا، بچھو اور کاٹنے والا کتا۔ یعنی جو شخص اللہ کے اس حکم کی تعمیل یا اس کے شاعر کی تعظیم نہیں کرے گا، اللہ اسے مختلف ارضی اور سماوی بلاؤں میں مبتلا کر دے گا، اور ایسے لوگوں کے لیے آخرت کا عذاب تو بہرحال یقینی ہے۔